YouTube انالیٹکس کے مطابق ہمارے ویورز میں سے 76% لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے اور صرف 25% سبسکرائبرز نے ہی بیل آئیکن کو پریس کیا ہے۔ ہم تمام ویورز سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مومنین کرام، وراثت کے احکام جاری ہیں۔ ہم نے ذکر کیا کہ میاں بیوی کی آپس میں کیا وراثت ہے، یعنی شوہر کتنے کا حقدار ہے، بیوی کتنے کی حقدار ہے، اولاد ہے یا نہیں، کیا صورتحال ہے اور وہ کتنے وارث ہیں۔ اس کے بعد ہم نے ذکر کیا کہ کون کون لوگ وراثت کے حقدار نہیں ہیں، یعنی کن لوگوں کو وراثت قطعاً نہیں مل سکتی، جائز نہیں ہے کہ وہ کسی کی وراثت پائیں یا ان کو وراثت دی جائے۔ آج ہم ذکر کریں گے، اس میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ آق الوالدین جو ہے، جس کو والدین آق کر دیتے ہیں، یعنی ایک مشہور ہے زمانے میں کہ والدین نے اس کو آق کر دیا، حالانکہ آق الوالدین کا مطلب ہے کہ وہ شخص جو گنہگار ہے اور اس نے والدین کی نافرمانی کی ہے، وہ آق الوالدین ہے، وہ وراثت تو پائے گا، وارث تو ہے، لیکن کتنا گنہگار ہے یہ آج ہم ڈسکس کریں گے اور یہ بتائیں گے کہ والدین کے حقوق کتنے ہیں۔ قرآن کریم کی آیت ہے سورۃ اسراء، آیت نمبر 23، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور اللہ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اس کے علاوہ کسی کی عبادت جائز نہیں ہے، اور شرک وہ گناہ ہے جس کی معافی نہیں ہے۔ اور اسی آیت میں فوراً اللہ فرما رہا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یعنی کوئی ظاہری طور پہ کوئی ربط نہیں ہے ان دونوں باتوں میں، لیکن اتنی اہمیت ہے پہلی بات کی کہ شرک نہ کریں، اور اس کے بعد اتنی اہم ترین بات کے بعد اس بات کو کرنا کہ والدین کے ساتھ احسان کرو۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ بھی بہت اہم ترین بات ہے جو اللہ توجہ دلانا چاہتا ہے کہ والدین کے ساتھ احسان کرنا کتنا ضروری اور واجب ہے، اور اگر آپ ان کے اوپر احسان نہیں کرتے یا نافرمانی کرتے ہیں تو آپ گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوئے ہیں، اور جس کی معافی نہیں ملے گی اگر والدین راضی نہ ہوئے تو خداوند کریم نے یہ حکم دیا ہے کہ ایک تو میری عبادت کرو اور یہ میرا فیصلہ ہے، اور والدین کے ساتھ احسان کرو۔ پھر اسی آیت میں آگے فرماتا ہے فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور ان کے آگے اف تک بھی نہ کرو اور ان کے آگے اونچی آواز بھی نہ نکالو۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور اچھی اور دھیمی آواز سے اور کریم لفظ سے، اچھے الفاظ سے ان کے ساتھ گفتگو کی جائے۔ تو یہ ہمارا شرعی فریضہ ہے ہر شخص کا۔ آج کل کے معاشرے میں حیران کن بات یہ ہے کہ والدین کو گالیاں دیتے ہیں، مارتے ہیں لوگ۔ جب وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں، خدا نے کہا ہے کہ بوڑھے ہو جائیں تو ان کے ساتھ نرمی کریں، شفقت کریں۔ جب وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، اولڈ ہاؤس مل جائے ان کو وہاں ڈالیں، یا کہیں علیحدہ گھر دلا کے ماں باپ کو وہیں ڈال دیتے ہیں، یا ایک نوکر کے ذمہ لگا دیتے ہیں۔ تو آپ کے ساتھ بھی وہی ہونا ہے دنیا میں، یہ پھر یاد رکھیے گا، اور آخرت تو ویسے ہی آپ برباد کر چکے ہوں گے۔ تو ایسا نہ کریں، اور خدا کا فرمان ہے اور اہل بیت علیہ السلام نے اس کی تشریح کیا کہ بزرگ اللہ کا روپ ہوتے ہیں، اور جو انسان بزرگوں کی خدمت کرتا ہے وہ اللہ کے بہت زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ بزرگ گھر میں ہیں تو برکت ہے، تو ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اف بھی نہ کریں اور قول کریم سے بات کریں، یہ خدا کا حکم ہے۔ مستحب کام چھوڑ دیں اگر ان کی حق تلفی ہو۔ اتنا اہمیت ہے والدین کی کہ اگر وہ کہتے ہیں کہ بیٹا اعتکاف بیٹھنے جا رہے ہو اور ہماری خدمت کون کرے گا، تو آپ کا اعتکاف پہ جانا درست نہیں۔ آپ روزہ رکھ رہے ہیں، مستحب روزہ، آپ روزے میں خدمت نہیں کر سکتے والدین کی، تو پھر والدین کے لیے آپ کو وہ روزہ ترک کرنا پڑے گا۔ آپ زیارات پہ، عمرے پہ جانا چاہتے ہیں، پیچھے والدین کا خیال رکھنے والا نہیں ہے، والدین کہتے ہیں بیٹا آپ ہماری خدمت کرو، آپ زیارات پہ نہ جاؤ، تو آپ کا وہاں جانا جائز ہی نہیں ہے۔ یہ اہمیت ہے والدین کی۔ درجنوں روایات و آیات موجود ہیں والدین کی عظمت پر، والدین کی خدمت، چاہے والد کافر بھی کیوں نہ ہو، ان کی خدمت کرنا ضروری ہے۔ ہاں، جو چیز اگر وہ کہتے ہیں کہ نماز چھوڑ دو تو یہ ماننا جائز نہیں ہے۔ آپ یہ حرام کام کرو، شراب پیو، زنا کرو، یہ ماننا جائز نہیں ہے۔ حرام کی طرف آپ کو راغب کر رہے ہیں تو وہ ماننا جائز نہیں ہے۔ واجب ترک کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں تو وہ بھی ماننا جائز نہیں ہے۔ اپنا مذہب، ملت کو نہ چھوڑیں، واجبات اور محرمات کا خیال رکھیں۔ باقی اگر مستحب کام کے لیے وہ روک رہے ہیں کہ ہماری خدمت میں کمی آ جائے گی، ہم مریض ہیں، ہمیں مشکلات ہیں، آپ عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہو، 20-25 دن لگا دو گے، ہمارا خیال کون رکھے گا، تو آپ کے لیے جانا ہی جائز نہیں۔ ہاں، اگر کوئی دوسرے بہن بھائی
موجود ہیں یا والدین راضی ہو گئے کہ آپ جائیں ہم اپنا خیال رکھ لیں گے، پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح روایات دیگر بھی ہیں، یہ روایت بھی ہے کہ والدین کے آگے اونچی آواز نہ کریں، ان کی آواز سے اپنی آواز کو کم رکھیں۔ لوگ تو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، حیران کن بات ہے۔ اپنے پاؤں والدین کے قدموں کے آگے نہ بڑھائیں، چل رہے ہوں تو ان کے پیچھے چلیں، بیٹھے ہوئے ہوں تو ان کا احترام کریں، اگر وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ بھی بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کو، اگر وہ کھڑے ہوں تو کوشش کریں کہ ساتھ آپ کھڑے ہوں ان کے احترام میں، یا وہ آ گئے آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو کھڑے ہو جانا چاہیے احترام میں۔ تو یہ والدین کا احترام اہل بیت نے سکھایا۔ عاق الوالدین گناہگار ہے، گناہ کبیرہ ہے، بہت سخت گناہ ذکر کیے گئے ہیں جو والدین کا نافرمان ہے، اور یہ بھی روایات ہیں کہ پھر اس کی کوئی بخشش نہیں ہے، کوئی معافی نہیں ہے والدین اگر راضی نہیں ہے تو۔ ایک واقعہ بھی چھوٹا سا ذکر کرتا چلوں۔ معصوم علیہ السلام گزرتے ہیں ایک شخص سے جو حالت موت میں آ رہا ہے، موت اس کو نہیں آ رہی، تڑپ رہا ہے اور موت مانگ رہا ہے اور اس کو موت نہیں آ رہی، تو وہاں معصوم فرماتے ہیں کہ اس کی ماں اس کے اوپر راضی نہیں ہے، اگر ماں راضی ہو جائے تو تب جا کے اس کو موت آئے گی۔ تو بھاگ کے لوگ جاتے ہیں، اس کی ماں کو بلاتے ہیں، وہ آ کے اسے معاف کرتی ہے، ایک روایت میں یہ ہے کہ اسے معاف کر دیتی ہے اور اس کو موت آ جاتی ہے۔ ایک روایت یہ ہے کہ والدہ راضی ہی نہیں ہوتی اور وہ تڑپتا رہتا ہے، پھر تھوڑی دیر کے بعد اس کو راضی کیا جاتا ہے اور پھر وہ معاف کر دیتی ہے، تو پھر جا کے اس کی روح نکلتی ہے اور وہ اس کو معافی ملتی ہے۔ تو والدین کا اتنا حق ہے، اور ماں کا تو والد سے بھی 3 گنا زیادہ حق ہے۔ پوچھا گیا معصوم علیہ السلام سے کہ والدین کا کتنا حق ہے، تو انہوں نے فرمایا پہلا حق ماں کا ہے، پھر فرمایا کس کا حق ہے، پھر کہا دوسرا بھی ماں کا ہے، پھر فرمایا کس کا ہے، کہتے ہیں کہ تیسرا بھی ماں کا ہے، پھر چوتھی جگہ پہ فرماتے ہیں کہ پھر آپ کے والد کا، باپ کا حق ہے۔ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، ماں کا احترام کریں، والدین کا احترام کریں، باپ سایہ ہے تو ماں جنت ہے۔ احترام کریں گے تو ہمارا احترام ہوگا، اور احترام کے بدلے احترام بھی ملے گا اور ہماری عاقبت بھی درست ہوگی۔ ماں کے قدموں کے تلے جنت ہے، اس کے زیادہ حقوق ہیں۔ والدین کا احترام واجب ہے، اس میں کسی قسم کی گنجائش نہیں ہے۔ ایک چیز جو یہاں بہت ضروری ہے ڈسکس کرنا، وہ یہ ہے کہ بعض والدین اس چیز کا، یہ میں جسارت نہیں کر رہا، یہ حقیقت بیان کر رہا ہوں، سینکڑوں میرے سامنے ایسے سوالات آتے ہیں، اور بعض بچے اتنے ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں، جوان ہوتے ہیں، اولاد والے بھی ہوتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ والدین ہمارے اوپر اتنی سختی کرتے ہیں، ہم بچوں والے ہیں، پھر بھی ہماری کسی بات کی اہمیت نہیں ہے، نہ ہمارے ساتھ کوئی مساوات کا سلوک رکھتے ہیں، باقی بہن بھائیوں سے امتیازی سلوک رکھتے ہیں، یا پھر بعض اوقات والدین کا ساری اولاد کے ساتھ ایک ہی سخت رویہ شروع ہو جاتا ہے، پھر وہ فوراً یہ بھی جتلاتے ہیں کہ ہمارے تو حقوق ہیں۔ تو والدین سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ اپنے فرائض بھی یاد رکھیں، اور یہاں اولاد کے لیے یہ نہیں میں ان کو فورس کر رہا ہوں کہ جی ہاں آپ بالکل مظلوم ہیں، ایسا نہیں ہے۔ والدین کے جتنے حقوق ہیں آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے، لیکن یہاں والدین کو توجہ دلانے کے لیے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم ذکر کریں گے کہ والدین کے فرائض کیا ہیں، ان کی ذمہ داری کیا ہے، اور اولاد کے حقوق کیا ہیں جو والدین پر ضروری ہے پورے کرنا۔ مومنین سے ملتمس ہوں ہمیں دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ الحمدللہ رب۔ تو گائز، اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک کریں، کمنٹ کریں اور سبسکرائب کریں، اور شیئر کرنا بالکل نہ بھولیں، اور مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیں آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی ہے۔